فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رے شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 17۔ ابتدا ہوتی ہے مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اپنی علمی زندگی ابتدا ہی سے، یعنی جب سے ہم نے دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا، اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اقتصادی اور اخلاقی مسائل کا گہری نظر اور شوق اور محبت سے مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور اس بارے میں کلام اللہ سے بڑھ کر کسی اور کلام کو نہ پایا، اور نہ ہی رسول اعظم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے افضل کوئی قول دیکھا جو میرے شوق کی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے اور میری تشنگی کو سیرابی میں تبدیل کرے۔ لہٰذا میں نے اپنے حوزہ علمیہ کے اسباق کے دوران اپنے مطالعے کا بیشتر حصہ قرآن مجید اور کتب احادیث کے مطالعے کے لیے مخصوص کر دیا۔ اسی اثنا میں میری زیادہ تر توجہ دو نکات پر مرکوز رہی، جنہیں بعد میں نے اپنے مباحث ضمنی دروس اور تصنیفات اور تالیفات کی بنیاد بنایا، اور وہ دو نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلامی کتب کے مطالعے اور تحقیق کے دوران میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ تخلیق کائنات، معاد، فکری، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی امور سے متعلق گہرائی، گہرائی اور آسانی کے لحاظ سے بڑے بڑے علمی اور منطقی دلائل اور براہین ان مذکورہ نصوص کے سینوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا بڑے افسوس کے ساتھ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علماء، مصنفین اور مسلم مفکرین نے آج تک اس بات اور قابل توجہ حقیقت کے بارے میں غور نہیں کیا۔ چنانچہ اکثر و بیشتر اپنے ان درسوں میں بھی گہری سوچ سے کام لینے لگا جو اعتقادی موضوعات پر ہوا کرتے تھے اور جن کی بنیاد احکام کے قواعد، قرآن مجید، نصوص اور اسلامی روایات پر ہوتی تھی، کیونکہ میں نے خود اپنے لیے اور اپنے سامعین کے لیے بھی اس ضرورت کو شدت سے محسوس کر لیا۔ اس قسم کے دروس نے جو میں حوزہ علمیہ قم میں اسلامی تفرقات کے دینی طالب علموں کے لیے دیا کرتا تھا، میرے لیے فرصت مہیا کی۔ چنانچہ 1353 ہجری سے 1360 ہجری شمسی کے درمیانی عرصے میں مختلف مدارس اور دینی اجتماعات میں طلباء اور طالبات کو جو ہفتہ وار درس میں دیا کرتا تھا، ان میں سے کچھ تو زیور طبع سے بھی آراستہ ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے نہ تو اس بات پر اصرار ہے اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچ چکا ہوں، یعنی قرآن و سنت سے حاصل کردہ دلائل کی روشنی میں افکار اسلامی کے بنیادی اصولوں کی تدوین کر چکا ہوں۔ البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ اس میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک دروازہ ضرور کھول دیا ہے۔
اور امید رکھتا ہوں کہ علماء کرام اور مفکرین اسلام اس راہ پر ضرور قدم بڑھائیں گے۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف مائل ہوا کہ قرآن مجید میں اپنی بعض آیات کی تفسیر بعض دیگر آیات سے کرتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو کہ قرآن مجید اپنی بعض آیات کی تفسیر بعض دیگر آیات سے کرتا ہے، بس محققین کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ قرآنی نصوص کے ذریعے بعض آیات کی دوسری بعض آیات سے پوری تحقیق کے ساتھ تفسیر کر سکیں۔ اسی طرح احادیث اور اسلامی روایات ہیں۔ چنانچہ جب میں نے اچھی طرح غور سے کام لیا تو معلوم ہوا کہ عبادات اور معاملات سے متعلق فقہی درست کو احادیث اور روایات کی روشنی میں مکمل طور پر جمع کرنے اور انہیں ابواب کی صورت میں مرتب کرنے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن جن امور کا تعلق فکری، اخلاقی اور اجتماعی مسائل سے ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا ملنا بڑا مشکل ہے، حتیٰ کہ اگر کچھ کوشش بھی کی جائے تو کامیابی مشکل ہے۔ چنانچہ جب کسی وقت اپنے ایسے امور پر بحث کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک نہیں کئی کتابوں کی چھان پھٹک لازم ہو جاتی ہے، جن کی متعدد جلدوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر بھی تمام متعلقہ امور کا حصول دشوار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بحث تشنہ تکمیل اور شرمندہ تعبیر رہ جاتی ہے۔ بس میں نے محسوس کیا کہ اس سلسلے میں ایک ایسی کتاب کی تالیف اشد ضروری ہے جس میں ایسی تمام احادیث اور روایات کو درج کیا جائے جن کا اسناد دوسری احادیث کے ساتھ ممکن ہو، اور وہ خاص موضوع کے بارے میں ہوں تاکہ صاحبان ضرورت کو بحث کے وقت آسانی کے ساتھ مطلوبہ نص اور اس کا مقصود حاصل ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ اسلامی لائبریری کو اس قسم کی کتاب کی اشد ضرورت ہے جو آج کل کے معاشرے کی اہم ترین ضروریات کو پورا کرنے کا کام دے سکے۔ اس میدان میں قدم رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مفکرین اور مؤلفین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس انداز اور اس طرز کی کتاب کے تالیف کرنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی احادیث سے میرے دلی لگاؤ اور قلبی محبت نے اس راہ پر چلنے کے لیے مجھے جرأت دلائی اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ محنت سے کام لینے اور تحقیق و جستجو کرنے کا حوصلہ مرحمت فرمایا۔ اس کتاب کی تالیف کا کام 1347 ہجری شمسی میں خراسان کی جیل ہی میں شروع کر دیا گیا تھا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ چنانچہ جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر، خاص کر ایام تعطیلات میں، اور اس کام کو پورا کرتا ہوں، جبکہ درس اور تدریس، مطالعے اور علمی بحث مباحثوں سے بھی غفلت نہیں برتتا۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے میں نے یہ عادت ڈالی کہ بحار الانوار جدید ایڈیشن میں موجود تمام روایات کو تقریباً ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ لیتا اور اس میں سے خاص روایات کو لکھ لیتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 2-3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد انہیں حرف ابجد کے مطابق مرتب کیا، پھر کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کر کے حوالہ جات اور نسخ کو موضوع اور مطالب کی بنیاد پر احادیث کے ابواب میں ترتیب دیا۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کام کتنے عرصے تک جاری رہا، البتہ میں اس دوران پیش آنے والی مشکلات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ بہرحال خدا کی فضل سے یہ کام بھی کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ تالیف کے اس مرحلے کے دوران میرے سامنے کچھ خاص باتیں آئیں جنہیں بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ الف، بحار الانوار میں روایات کی تکرار۔ اس دوران میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر بحار میں موجود تکرار روایات کو حذف کر دیا جائے تو پوری کتاب کو اس کے نئے ایڈیشن کی تقریباً 20 جلدوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی احادیث کو اگر نص کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی یہ باعتبار نص
اور سند تکرار کا پہلو رکھتی ہے۔ بحار الانوار میں فضول کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ ہے بحار الانوار میں فصول، فصل کی جمع، فصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ حضرت مؤلف علیہ رحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ جو حدیث بھی ملے اسے بحار میں جمع کر دیا جائے، خواہ وہ صحیح ہو یا ضعیف۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی حدیث کو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، اس کے باوجود ہمیں کتاب کے ابواب میں نقص نظر آتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کسی ایک باب سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ کئی دوسرے ابواب میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ بطور مثال ادب کی فصل میں جن احادیث کو مختص کیا گیا ان کی تعداد صرف 8 ہے، لیکن اس سلسلے سے تعلق رکھنے والی احادیث دوسرے ابواب اور کئی دوسری جلدوں میں 125 کی تعداد تک ملتی ہے، جیسا کہ آپ کو ہماری اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہو جائے گا کہ بہرحال تالیف کتاب کا یہ مرحلہ بھی خدا کی توفیق سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، الحمدللہ۔ جب میری یہ کتاب تکمیلی مراحل کو پہنچ رہی تھی تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ان ماخذ کی طرف بھی رجوع کروں جن پر صاحب بحار الانوار نے اعتماد کیا ہے۔ چنانچہ میں نے بہت سی ایسی کتابوں کی طرف رجوع کیا جن کے مطالعے سے میں نے دیکھا کہ روایات کی بہت بڑی تعداد کو جو بحار کی مختلف فصول سے مناسبت رکھتی ہے اور معاشرتی اور اجتماعی امور کے لیے ان کی زبردست ضرورت ہے، بحار میں درج نہیں کیا گیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مؤلف نے اس پہلو سے غفلت برتی ہے، چنانچہ میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی وقت صرف کیا اور مذکورہ ماخذ کی طرف رجوع کر کے اپنی امکانی حد تک اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ حدیث کے سلسلے میں اہل سنت کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا۔ اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اہل سنت کی کتابوں کی طرف بھی رجوع کیا جائے۔ کتاب میں ان احادیث کو بھی لکھ دوں جو میرے مذکورہ مقصد پر پورا اترتی ہیں، تاکہ اس کا فائدہ عمومی ہو اور اس قسم کے مباحث کے لیے ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے جو ایسی مباحث سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اثناء مطالعہ میں نے اہل سنت کی بہت سی کتابوں کو دیکھا۔ اس دوران اہل سنت کے عالم جناب حسام الدین ہندی کی تالیف کنز المال کا مطالعہ بھی کیا۔ یہ کتاب 975 ہجری میں تالیف کی گئی اور بحار الانوار سے ملتی جلتی ہے، جو 16 جلدوں اور 12,215 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی جلدوں میں 46,624 ایسے اقوال ملتے ہیں جن کو حدیث نہیں کہا جا سکتا، جبکہ پوری کتاب میں تقریباً 40,000 احادیث نقل کی گئی ہیں۔ جب میں نے اس کتاب کی فصول کو غور سے پڑھا تو محسوس ہوا کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اہل تسنن کی کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں، لہٰذا میں نے اس کتاب سے ہی اپنے موضوع سے متعلق احادیث کو نقل کر کے اپنی تالیف میزان الحکمت میں درج کیا ہے۔ میں نے کتاب کنز المال کے مطالعے کے دوران یہ بات اچھی طرح محسوس کی کہ بہت سی ایسی روایات جو ہماری کتابوں میں اہل سنت کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں اور جن کی سند درج نہیں، ان کی کنز المال میں موجود ہے اس طرح کی حدیثیں۔ پھر میں نے شیعہ سنی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا جن کا ذکر اسی کتاب میں آئے گا، اور قرآن مجید کے ہر باب سے متعلق مناسب مقام پر ان کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے نصف راہ ہی طے کی ہے، اور معلوم نہیں بعد میں اپنے اس مقصد تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ لیکن جس خاص معاشرتی دور میں رہ رہا ہوں اور جو بھاری ذمہ داریاں میرے نحیف کاندھوں پر ہیں، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ جس کام کو میں نے شروع کیا ہے
اپنی مقدور بھر کوشش کے تحت اسے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، بشرطِ زندگی و مدد پروردگار عالم۔ عنوان ہے صفحہ نمبر 21 پر، استاد شہید علامہ مطہری کی یاد۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ 1357 ہجری شمسی کے گرمیوں کے دنوں میں ایک روز جو میری زندگی کا یادگار دن ہے، استاد مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر مہمان کی حیثیت میں تشریف فرما تھے۔ یہ وہ دن تھے کہ مرحوم حوزہ علمیہ قم کے طلباء کو معرفت فی منطق القرآن کے موضوع پر ہفتہ وار درس دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں بھی اپنی کتاب میں معرفت کے موضوع پر لکھ رہا تھا۔ چنانچہ موضوع کی مناسبت سے میں نے اس کتاب کی فصول کے عنوانات کی ایک فہرست ان کے سامنے پیش کی تو وہ کہنے لگے، میں اسے چھپوانے کو تیار ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کتاب کو اسی صورت اور اسی انداز ہی میں چھپوا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، تالیف کے بارے میں علماء مغرب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کتاب کو بنیادی طور پر ایک معقول حد تک مفید پانے کے لیے فوراً بعد شائع کر دیتے ہیں، بعد کی اشاعتوں میں اس میں ضروری اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ استاد شہید مطہری رحم اللہ اسی انداز طباعت کو پسند فرماتے تھے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ فی الحال اس کی طباعت میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ اس کی تالیف سے مکمل طور پر فارغ ہو جانے کے بعد ہی اسے زیور طبع سے آراستہ کیا جائے۔ لیکن یہ دور کہ جس میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، کتاب کے جلد مکمل کرنے کا متقاضی ہے، کیونکہ ابواب کی ترتیب کے لحاظ سے اور حسب منشا مرتب کرنے کا کام جس طرح میں خود انجام دے سکتا ہوں کسی اور کے لیے بہت مشکل ہے۔ چنانچہ آخر میں نے یہی طے کیا کہ اپنی دوسری مصروفیات کے باوجود ایام تعطیلات اور فراغت کے اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو یہ کام انجام دیا کروں اور کتاب کو اپنے حسب منشا پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ الحمدللہ 14 سال کی محنت شاقہ کے بعد یہ کام مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ مناسب فرصت میں اس میں موجود خامیوں کی اصلاح بھی کروں گا۔ آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی اہلیہ کا شکریہ بھی ادا کروں، جنہوں نے یہ فکری کام مکمل کرنے کے لیے گھر میں میرے لیے مناسب ماحول فراہم کیا اور اس سلسلے میں انہیں بھی کافی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا کتاب میزان الحکمت آپ کے سامنے ہے، جو ایثار سے شروع کی گئی اور یقین پر ختم ہوئی ہے، یعنی اس کی 8 جلدیں ابھی تک منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 1 فروری 1362 ہجری شمسی بمطابق رجب المرجب 1403 ہجری قمری۔ مؤلف کی طرف سے یہ مقدمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ صفحہ نمبر 35 پر ہیں، فصل نمبر 1 شروع ہو رہی ہے۔ لفظ ہے خاتمہ سے اور عنوان ہے انجام۔ باب نمبر 1000 ہے، خاتمہ انجام۔ حدیث نمبر ہے 4606۔ اگر تمہارا خاتمہ سعادت پر ہو تو تم نعمتوں کی طرف بڑھو گے، تمہاری حالت فرما رواں بادشاہ جیسی ہوگی، امن میں ہوگے، ہر قسم کے خوف سے محفوظ۔ تمہارے گرد سفید موتیوں جیسے نوجوان لڑکے شفاف سفید شراب کے جام لیے چکر لگائیں گے، پینے والوں کو جس سے لذت حاصل ہوگی۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 372 پر موجود ہے۔ حدیث بیان کی ہے حضرت علی علیہ السلام نے۔ حدیث نمبر 4607۔ مومن ہمیشہ برے انجام سے خائف رہتا ہے، اسے رضوان الہی تک پہنچنے کا یقین نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کی یہ حالت اس کی روح کے نکلنے اور اس کے لیے ملک الموت کے ظاہر ہونے تک برقرار رہتی ہے۔
رسول خدا سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 366 پر۔ حدیث نمبر 4608 مولا علی سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام مخلوق ادھر کو جاری ہے جدھر انجام کا اسے علم نہیں، اور یہ حدیث غرر الحکم میں صفحہ نمبر 36 پر ہیں، اور خاص خاتمہ سے متعلق ہی حدیث ہیں۔ باب نمبر 1001 شروع ہو رہا ہے اور عنوان ہے معیار عمل انجام سے ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4609 لوگ تو کہتے ہیں کہ عمارت کا دارومدار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا یا روح اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ عمارت کا آخری پتھر جسے بنانے والا رکھتا ہے وہی اس کی بنیاد ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے ہے روایت، بحار الانوار کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 322 اور جلد نمبر 71 میں بھی ہے صفحہ نمبر 364 پر، اور مانی الاخبار صفحہ نمبر 331 پر بھی موجود ہے یہ حدیث۔ ابو فروہ جو کہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد انجام ہے۔ حدیث نمبر 4610 حدیث ہے سب سے بہترین امر وہ ہوتا ہے جس کا انجام خیر پر ہو، اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 363 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4611 عمل کا معیار اس کا انجام ہوتا ہے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے ارشاد فرمائی، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 133 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4612 تمام امور اپنی تکمیل کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں، اور تمام اعمال اپنے انجام کے ساتھ پایۂ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ یہ حدیث بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 پر صفحہ نمبر 165 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4613 ایسا ناپسندیدہ کام جس کا انجام قابل ستائش ہو ایسے پسندیدہ فعل سے بہتر ہے جس کی عاقبت قابل مذمت ہو۔ حدیث بیان کی ہے مولا علی علیہ السلام نے، اور حدیث ہے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 4614 حقیقی سعادت یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا خاتمہ سعادت کے ساتھ ہو، اور حقیقی شقاوت یعنی بدبختی یہ ہے کہ اس کے اعمال کا خاتمہ بدبختی کے ساتھ ہو۔ یہ حدیث مولا علی علیہ السلام نے فرمائی، بحار الانوار کی جلد نمبر 71 میں موجود ہے صفحہ نمبر 364 پر۔ حدیث نمبر 4615 ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان لمبے عرصے تک اہل بہشت سے اعمال انجام لاتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جہنمیوں سے جیسے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی ایک طویل عرصے تک اہل جہنم کے سے اعمال بجا لاتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ اہل بہشت جیسے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر ہوتا ہے۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کنز الاعمال حدیث نمبر 545 پر موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4616 بندہ بظاہر اہل بہشت کے اعمال بجا لاتا ہے جسے لوگ بھی دیکھتے ہیں لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بظاہر اہل جہنم کے اعمال بجا لاتا ہے جسے لوگ بھی دیکھتے ہیں لیکن وہ بہشتی ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار تو انجام ہی پر ہوتا ہے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور کتاب کا نام ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر
90۔ حدیث نمبر 4617۔ تمہیں کسی کا عمل اس وقت تک اچھا نہیں لگنا چاہیے جب تک اس کے انجام کو نہ دیکھ لو، کیونکہ اعمال بجا لانے والا اپنی زندگی کے طویل عرصے یا کافی زمانے تک نیک عمل انجام بجا لاتا ہے کہ اگر اس کی موت اسی حالت میں واقع ہو جائے تو جنت میں چلا جائے، لیکن اس میں اچانک تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ برے اعمال بجا لاتا ہے۔ یہ حدیث بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کنز الاعمال، حدیث نمبر 589۔ حدیث نمبر ہے 4618۔ عمرو بن جرموس حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں زبیر بن عوام کی تلوار لے کر آئے، جسے حضرت علی علیہ السلام نے لے لیا اور فرمایا، خدا کی قسم، اس تلوار کے مالک نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کیا، لیکن کیا کیا جائے کہ اس کا انجام بخیر نہیں ہوا۔ یہ حدیث بھی کنز الاعمال، حدیث نمبر ہے 31657 31653۔ حدیث نمبر ہے 4619۔ دنیا ساری کی ساری جہالت ہے سوائے علمی مقامات کے، علم سارے کا سارا گفتار ہے سوائے اس کے جس پر عمل کیا جائے، عمل سارے کا سارا ریا ہے سوائے اس کے جو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، اور اخلاص اس وقت تک خطرے میں ہے جب تک بندہ اپنے انجام کو نہ دیکھ لے۔ یہ حدیث بیان کی ہے حضرت علی علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 242 پر موجود ہے، اور التوحید کے صفحہ نمبر 371 پر بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4620۔ اور سعید اور نیک بخت انسان کو بدبختوں کے راستے پر چلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے کس قدر مشابہ ہے، بلکہ انہی میں سے ہے۔ پھر سعادت اور نیک بختی اس کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ کبھی شقی اور بدبخت انسان کو سعید اور نیک بخت انسانوں کی راہ پر چلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ ان سے کس قدر مشابہ ہے، بلکہ ان میں سے ایک ہے۔ پھر شقاوت اور بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یقیناً جسے خدا سعید اور نیک بخت جانتا ہے، اس کے بارے میں خدا کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ سعید ہوگا، اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا، خواہ اس دنیا میں اس کے لیے صرف اونٹنی کے سانس نکلنے کی مقدار وقت باقی رہتا ہو۔ اور یہ حدیث بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ کتاب کا نام ہے التوحید، صفحہ نمبر 357۔ صفحہ نمبر 40 ہے، اور خاتمے سے متعلق ہی حدیث اور قرآن کی آیات موجود ہیں۔ باب نمبر ہے 1002، عنوان ہے انجام بالخیر ہونے کے اسباب۔ قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، اور پرہیزگاری کا انجام بخیر ہے۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 83، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ حدیث ہے 4621۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کی طرف تحریر فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ خیر کے عمل پر ہو، حتیٰ کہ تمہاری روح ایسی حالت میں قبض کی جائے کہ تم افضل ترین عمل میں مصروف ہو، تو خدا کے حق کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں صرف کرنے سے اجتناب کرو، اور اپنے بارے میں اس کے بردبارانہ رویے سے دھوکہ کھانے سے بچو، اور جس شخص کو ہمارا ذکر کرتے یا ہماری مودت کی طرف منسوب پاؤ اس کی عزت کرو۔ یہ حدیث موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 351، جلد نمبر
74، صفحہ نمبر 303، جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 195 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4632، 4632۔ تمہارے اعمال کا انجام خیر ہونا ممکن حد تک تمہارے اپنے بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہے، ورنہ تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربانی اور ان پر رحم کرو تو ہم سے آ ملو گے۔ حدیث بیان کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 379 پر۔ حدیث نمبر ہے 4623۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں برے انجام سے بچائے رکھے تو تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ تم جو بھی نیک کام کرتے ہو خدا کے فضل اور اس کی توفیق سے کرتے ہو، اور جو بھی برے اعمال انجام دیتے ہو تو یہ خدا کی چھوٹ اور مہلت کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔ خدا کے درگزر کرنے سے ڈرتے رہو۔ حدیث بیان کی حضرت علی علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 392 پر۔ حدیث نمبر ہے 4624۔ جو شخص عقل مند ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی بہشت پر ہے۔ حدیث بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 پر۔ صفحہ نمبر 42 پر ہم آ گئے ہیں اور خاتمے سے متعلق ہی احادیث اور قرآن کی آیات یہاں پر موجود ہیں۔ باب نمبر ہے 1003 اور عنوان ہے برے انجام کے اسباب۔ قرآن مجید کی میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 137 پر، ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 84، اور ہم نے ان لوگوں پر پتھروں کا مینہ برسایا، پس ذرا غور تو کرو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 86، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم شمار میں کم تھے تو خدا ہی نے تم کو بڑھایا، اور ذرا غور تو کرو کہ آخر فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 39۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو اس سے پہلے تھے، پھر ذرا غور تو کرو کہ ان ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ یہاں پر لفظ خاتمہ سے متعلق احادیث اور قرآنی آیات کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں آگے بڑھیں گے دوسرے حرف کی طرف۔